بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت ہی خوبصورت کہانی لے کر آئی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گی، کچھ خوفناک اور تجسس سے بھرپور۔ اور اگر کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تھکن سے میرا برا حال تھا۔ پورے 2.5 گھنٹے گروسری اسٹور میں گزار کر، سامان سے لدے ہوئے تھیلے اٹھا کر جب میں گھر میں داخل ہوا، میرے منہ میں جیسے کڑواہٹ کھل گئی۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا، مگر ٹھنڈے ٹھنڈے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز انکل شہزاد انتہائی آرام اور انہماک سے اخبار کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ میری آہٹ محسوس کر کے انہوں نے اخبار کے پیچھے سے اپنا چہرہ نمودار کیا اور بڑی ہی سی عجیب سی مسکراہٹ دی۔ میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے ان کو سلام کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے دوبارہ اخبار اپنے خوبرو چہرے کے آگے کر لیا۔ ارے اسد بیٹا آ گئے؟ خالہ کچن سے چائے کا کپ لے کر آئیں، جو انہوں نے انکل کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ارے نہیں خالہ، میں اس سڑی ہوئی گرمی میں چائے کے نام سے ہی گھبرا گیا۔ میں بس چلتا ہوں، اب یہ سودا چیک کر لیں۔ میں نے رسید انہیں تھما دی۔ اچھا، خالہ نے رسید تھام لی۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ ایک کپ چائے ہی پی لیتے۔ پھر وہ جیسے چونک کر بولی، ارے اسد بیٹا، صبح جب تم باہر نکل رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ بجلی کا بل تو کب سے آیا رکھا ہے، اب گھر جاتے ہوئے اسے جمع کروا دو گے؟ وہ مجھے ملتجی نظروں سے دیکھ کر بولی، کوئی بات نہیں خالہ، آپ بل لا دیں، میں ابھی جمع کروا دیتا ہوں۔ جب تک خالہ اندر سے بل اور پیسے لے کر آئیں، اخبار کے پیچھے پوشیدہ انکل شہزاد کو دیکھ کر خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ اب تمام انجان لوگ تو مجھ کو سخت بد لحاظ اور کامچور سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک ذرا سی گروسری لانے پر میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اصل وجہ کچھ اور ہے، اور سالہ سال سے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک روٹین ہی ہے۔ گروسری، بل، پولٹری، یہ کچھ مہینوں کی بات نہیں بلکہ برسوں پرانی کہانی ہے۔ خالہ میری امی کی کزن ہوتی ہیں، اور میری امی اور خالہ کی شادی تقریباً آگے پیچھے ہی ہوئی تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ زہرا خالہ اپنی نوجوانی میں بھی بالکل عام سی خاتون ہوا کرتی تھی، اور سانولی سی رنگت، دبلی پتلی، نہ جانے کس طرح ان کا رشتہ انکل کے ساتھ طے ہو گیا۔ انکل فوریسٹ آفیسر تھے اور بلا شبہ بے حد ہینڈسم تھے۔ کسی حسین عورت کی شادی اگر کسی گئے گزرے سے ہو جائے تو پھر بھی اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی عام سی عورت کسی خوبصورت مرد کے پلے بن جائے تو بس جی، ساری زندگی خطرے کی گھنٹی عورت کو اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی ہے۔ اور انکل شہزاد تو وجاہت کی سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑے ہوئے تھے، پھر خاندانی اور پڑھے لکھے خالہ تو ان کی پجارن ہی بن گئی۔ جانے انکل شہزاد اس شادی پر راضی کیسے ہو گئے؟ حالانکہ اس وقت کئی لڑکیاں دل ہی دل میں ان کی طلبگار تھیں، بس ان کے ایک اشارے کی دیر تھی۔ مگر انکل شہزاد کی اماں تو سیدھا ان کا رشتہ خالہ زہرا کے لیے لے گئی۔ میری امی کو تو ساری زندگی شک رہا کہ شہزاد انکل کی اماں جان بوجھ کر ایک سے بڑھ کر ایک حور شمائل لڑکی کو چھوڑ کر خالہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ ان کے دل پر راج نہ کر سکے اور ان کا بیٹا کبھی ان کے ہاتھوں سے نہ نکلے، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ آئے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج سے کوئی 25-26 سال پہلے انکل کی شادی زہرا خالہ سے قرار پا گئی۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک خاصی بے جوڑ شادی تھی۔ ٹھیک ٹھاک ساملی، بے حد دبلی پتلی عام سی خالہ زہرا اور خوب رو سمارٹ انکل شہزاد۔ وہ فوریسٹ آفیسر تھے، مگر جب وہ اپنی اوپن جیپ میں جنگلات کے دورے پر آتے تو بالکل ہیرو لگا کرتے تھے، وہ بھی ہالی ووڈ کے۔ شہزاد انکل نے اپنی بے جوڑ شادی پر دل میلا نہیں کیا۔ ان کے پاس دل بہلانے کا بہت سامان موجود تھا۔ ان کی کئی افیئرز پورے خاندان کے علم میں تھے۔ وہ زیادہ تر تو گھر سے باہر رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ دوروں میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور انہوں نے جیسے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ چند سالوں میں ان کے یہاں 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں، ایمن اور سمن۔ مگر بچیوں کی پیدائش نے بھی ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ میں اور ان کی بڑی بیٹی ایک ہی عمر کے تھے۔ اس وقت ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں اور امی اکثر زہرا خالہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ شہزاد انکل تو کبھی کبھی گھر میں ہوتے تھے اور اکثر وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ ان کی اماں اس وقت حیات تھیں۔ اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر کرائی گئی اس شادی کا سارا الزام وہ انتہائی ڈھٹائی سے خالہ پر ڈالا کرتی تھیں، اور انکل شہزاد کے گھر سے لاتعلق رہنے کی وجہ زہرا خالہ کی کم صورتی کو دیتی تھیں۔ کبھی کبھی الزامات کا رخ صرف 2 بیٹیوں کی طرف مڑ جاتا، جیسے بیٹا نہ ہو سکنے کے گناہگار صرف خالہ زہرا ہیں۔ خالہ زہرا بیچاری اپنے ناکردہ گناہوں پر شرمندہ رہا کرتی تھیں اور چپکے چپکے آنسو بہاتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھار جب انکل شہزاد منہ کا مزہ بدلنے کو گھر تشریف لاتے تو زہرا خالہ کو ایک کنی سے زیادہ حیثیت کبھی نہ دیتے۔ ان کا کام صرف کھانا پکانا، کپڑے دھونا، استری کرنا رہ جاتا تھا۔
مگر خالہ زہرا اس پر بھی خوش ہو جاتی تھیں اور کبھی شکایت نہ کرتی تھیں۔ بہرحال وقت آگے بڑھا اور انکل شہزاد کی بے اتنائی اور لاتال کی باقاعدہ ناپسندیدگی میں بدلنے لگی۔ زہرا خالہ کی ساس اب سر عام انکل کی دوسری شادی کی ذکر کرنے لگی۔ آئے میرے بچہ گھر کی شکل بھول گیا ہے، وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے یہی قصہ دہراتی۔ وہ بھی کیا کرے جب ایسی منحوس صورت عورت گھر میں موجود ہو۔ سیارات بن کر چھا گئی ہے میرے چاند جیسے بیٹے کی زندگی پر۔ نہ جانے ساسوں میں یہ کون سی حس پائی جاتی ہے، سارے زمانے سے چھان پھٹک کر جس دلہن کو لے کر آتی ہیں چند دنوں میں ہی اس میں سارے زمانے کی برائیاں ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ خیر یہ تو انکل شہزاد کی اماں کے خیالات تھے، نہ جانے کس طرح اپنی بے لگام زبان اور اپنی بہو کے دل کو چھلنی کر دینے کے حساب کتاب انہوں نے خدا کے سامنے چکائے ہوں گے۔ شکر ہے وہ ایک اور بوجھ اپنے ساتھ جانے میں کامیاب نہ ہو سکی، یعنی انکل شہزاد کی دوسری شادی کروانے کا بوجھ۔ حالانکہ انہوں نے کم از کم ہاتھ پیر تو کافی مارے تھے، مگر انکل شہزاد کے نصیب میں کوئی تھا ہی نہیں، دوسری شادی ہی نہ لکھی تھی۔ لیکن ان کے نصیب میں کچھ عجیب و غریب اتفاقات ضرور درج تھے، بے حد پرسرار، بہت ہولناک۔ ہوا کچھ یوں کہ کدھر گھر کی شکل ہی نہ دیکھتے تھے اور کہاں وہ ایسے گھر لوٹے کہ پھر گھر سے قدم باہر نہ نکالا۔ کیسی آوارگی، کیسی تفریح، یہاں تک کہ نوکری بھی چھوڑ دی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف ہر وقت خالہ کو آوازیں لگاتے، بس تم ہر وقت میرے پاس رہا کرو۔ وہ التجا کرتے، زہرا خالہ کی ساس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کل موہی نے ضرور کوئی جادو ٹونا کروایا ہے، ان کو پکا یقین تھا، مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ انکل شہزاد نے در حقیقت نوکری ووکری سب چھوڑ دی، کہیں بھی آنا جانا ترک کر دیا، گھر کے سب سے اندرونی کمرے میں خوفزدہ بیٹھے رہتے۔ صرف اس خوفزدہ بیٹھے نہ رہتے بلکہ سہمے رہتے، اور تب بھی کچھ تھوڑے سے مطمئن نظر آتے جب زہرا خالہ ان کے پاس ہوتی۔ یہ صورتحال پورے خاندان والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ سب کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ پچھلے دنوں جب میرا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا تھا تو وہاں سے میرے ساتھ بھیانک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں ایک شام کسی سنسان جگہ سے گزر رہا تھا کہ میری جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ سٹارٹ ہو کر ہی نہ رہی۔ میں جیپ سے باہر نکلا اور کسی مدد کی تلاش میں پیدل چلنے لگا۔ شام کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ میں جانے کہاں نکل آیا، چلتے چلتے ایک عجیب احساس ہونے لگا جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے باقاعدہ کسی کے لباس کی سسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب میں رکتا تو آواز بھی رک جاتی۔ میں گھبرا کر واپس مڑ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میں واپس چلنے لگا اور جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ تیز چلنے سے میں ہانپ گیا، مگر میرے ساتھ چلنے والی مخلوق بھی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے میرے پیچھے بھاگ کر وہ بھی تھک گئی ہے۔ شکر ہے کہ جیپ فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ میں آندھی طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا گھر آ گیا۔ مجھے رہنے کے لیے جو گھر دیا گیا تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس میں کمرے تو بے شمار تھے مگر وہ بہت خستہ حال تھے۔ میرا ملازم وہیں کا رہنے والا تھا، وہ میرے لیے کھانا بنا دیتا اور صفائی وغیرہ کیا کرتا تھا۔ میرے رہنے کے لیے اس نے 2 کمرے صاف کر رکھے تھے، باقی گھر کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے 3 طرف بہت بڑا لان تھا جو بالکل اجاڑ تھا۔ اس میں صرف بے تحاشا بڑھی ہوئی جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ کئی درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا تھا کہ بہت قدیم ہیں۔ جب میں سونے لیٹا تو وہ پرسرار واقعہ مجھے پھر یاد آ گیا۔ ویسے تو ڈر اور خوف سے میرا بالکل واسطہ نہیں تھا، مگر ایک عجیب کیفیت مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی، جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہے، کوئی انجانی چیز۔ میرا ملازم میرے برابر کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کو آواز دوں، میرے کمرے میں نیچے اپنا بستر لگا لے، مگر مجھے شرم محسوس ہونے لگی۔ وہ کیا سوچے گا، صاحب ڈر رہے ہیں۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور نہ جانے کس طرح آتی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ایک عجیب بو پھیلی ہوئی تھی، بہت ناگوار۔ بہت گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، ایک چرچراہٹ، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو اور جھولا بری طرح زنگ آلود ہو۔ آواز رفتہ رفتہ تیز ہو رہی تھی، اتنی تیز کہ کمرے میں دھمک ہونے لگی۔ اسی طرح وہ بدبو بھی تیز ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ مجھے یاد آیا یہ بدبو تو شام میں بھی محسوس ہوتی تھی جب میری جیپ بند ہو گئی تھی۔ میں ڈر سے کانپنے لگا کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی، کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے ملازم کو آواز دی لیکن وہ آواز میرے کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ ہمت کر کے میں بستر سے نکلا، ٹٹول کر کھڑکی تک پہنچ گیا، ڈرتے ڈرتے پردہ سرکایا اور میرا دل خوف سے
پھٹنے والا ہو گیا۔ سامنے اجاڑ بیابان لان میں اس آدھی رات کو مکمل اندھیرے میں ڈوبے اس پرسرار گھر میں چاند کی مدھم روشنی میں وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، لمبا سفید لباس پہنے، اپنا سارے لمبے بال آگے اپنے چہرے پر ڈالے، سر جھکائے وہ لمبے لمبے جھولے لے رہی تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پردہ واپس آگے کر دوں۔ اچانک جھولا رک گیا، مگر تیز چرچراہٹ کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ جھولے پر بیٹھی ہوئی عورت نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر کرنا شروع کیا، جیسے کوئی سلو موشن کا سین چل رہا ہو۔ پھر اس کے بالوں کی اوٹ سے اس کی آنکھیں، سرخ خوفناک آنکھیں مجھ پر جم گئیں۔ اس کی سیاہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وارننگ دیتی ہوئی مسکراہٹ، چیلنج دیتی ہوئی مسکراہٹ۔ اور یہ دیکھ کر شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنا سامان الٹا سیدھا پیک کر لیا۔ شفیق میرے اس اچانک فیصلے پر حیران رہ گیا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی صاحب، ادھر کوئی آسیب نہیں ہے، میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ وہ اس لیے کہ بھوت اور چڑیلیں رات کو ہم سفر ہوتے ہیں اور تم رات کو گدھے اور گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، پوری رات ایک چڑیل لان میں پکنک مناتی رہی اور جھولے جھولتی رہی۔ چڑیل جھولا؟ کون سا جھولا؟ صاحب باہر تو کوئی جھولا نہیں ہے۔ شفیق حیران رہ گیا۔ اچھا کوئی جھولا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں اس کو بازو سے گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے آیا اور پردہ سرکا دیا، اور مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ لان دور تک بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی جھولا نہیں تھا۔ دیکھا صاحب، شفیق نے فاتحانہ انداز میں کہا، ضرور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ مگر مجھے 100% یقین تھا کہ میرا ساتھ پیش آنے والا واقعہ وہم نہیں ہے۔ میں نے شفیق کی ایک نہ سنی اور واپسی کے لیے نکل گیا۔ حالانکہ سورج کی تیز روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، مگر میرا ڈر دور ہو کر نہیں رہ رہا تھا۔ بار بار وہ سفید لباس والی مخلوق اور وہ جھولا آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، اور وہ منظر جب وہ عورت آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی۔ اف، اس کا بھیانک چہرہ مجھے یاد آ گیا، اور جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اوہ، صبح میں جلدی میں ریڈیٹر میں پانی ڈالنا بھول گیا۔ مجھے خیال آیا، میں نے تو صبح جلدی کی وجہ سے ایک کپ چائے بھی نہیں پی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکل آیا، شاید کوئی مدد مل جائے۔ ارے یہ تو وہی جگہ ہے۔ تھوڑی دور چل کر مجھے یاد آیا جہاں میں کل بھٹک گیا تھا۔ مجھے ایک دم ڈر لگنے لگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر جیپ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر سے اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ سٹارٹ ہو گئی، مگر اچانک گاڑی میں ایک تیز بو پھیل گئی، کچھ جلنے کی بو۔ اس بو کو میں اب پہچاننے لگا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بری طرح تیز ہو گئی۔ وہ میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی، اسی طرح سفید لمبے لباس میں، بال آگے چہرے پر ڈالے۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ زور زور سے چیخنے لگا، ڈرو نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی، میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں جب سے تم کو دیکھا ہے۔ مگر میں کیسے نہ ڈرتا، اس کی آواز بھی اس کی صورت کی طرح بہت ڈراؤنی تھی۔ دیکھو، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے ڈر کر ہی واپس جا رہا ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں رونے والا ہو گیا۔ پیچھا تو اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی خوفناک مسکراہٹ غالب ہو گئی، اس کی آنکھیں غصے میں بھر گئیں۔ میں تم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے کیسے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا۔ وہ اسی طرح میرے برابر بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، مگر وہ تو وہیں تھی میرے ساتھ، صرف وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی میں اکیلا ہوتا وہ آ جاتی، مسکراتے ہوئے، بلا وجہ کہکے لگاتے ہوئے۔ وہ ایک پل کو میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہوتی۔ وہ میرے سوا کسی کو نہ نظر آتی تھی، نہ ہی اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ آرام سے کمرے کے کسی کونے میں موجود اپنے بالوں کی اوٹ سے مجھے دیکھتی رہتی تھی، اور کبھی کبھی تو رات کو میری آنکھ کھلتی تو چھت سے الٹی لٹکی ہوئی میرے اوپر جھکی ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ ڈر سے میرا دل بے حد کمزور ہو گیا۔ صرف اس وقت وہ چلی جاتی جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ رقابت کی آگ اس چڑیل سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انکل شہزاد نے سارا قصہ تفصیل سے اور ڈر سے کانپتے ہوئے سنا دیا۔ قسمت کے کھیل کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ قسمت کے کھیل بہت ہی نرالے ہوتے ہیں، اور زندگی جو کہ حسین خواتین سے دل لگی کرنے والے انکل شہزاد ایک سچی عاشق کے ہاتھوں دل کے مریض بن گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ جو عاشق ایک چڑیل تھی، ایک عرصے تک جس بیوی کے سائے سے بچتے تھے، اچانک اس کے آنچل میں پناہ مانگنے لگے۔ خیر نہ جانے یہ عجیب پراسرار کھیل کب تک چلتا رہا۔ انکل نے نوکری چھوڑ دی، کہیں آنا جانا بالکل ترک کر دیا، پیلا زرد چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں اکڑوں بیٹھے تھر تھر کانپ رہے ہوتے۔
पुराने ज़माने के चंद खूबसूरत रिवायतों में से एक ये भी है कि घर ज़्यादातर ज़ाती हुआ करते थे। शुक्र है कि अंकल शहजाद का घर भी इनके अब्बा का बनवाया हुआ था। जब अंकल की नौकरी छूट गई तो चंद दिनों बाद ही घर में खाने के लाले पड़ गए। आखिर इनकी अम्मा जान ने कुछ इजाफा करवा के ऊपर की मंजिल किराए पर उठा दी। जैसे तैसे गुजारा होने लगा। जहरा खाला की ना तो इतनी तालीम थी और ना ही उनमें इतना एतमाद था कि कहीं नौकरी कर सकें। ऊपर से दोनों बच्चियां भी घर के इतने अजीब और घुटे हुए माहौल की वजह से इतनी कम हिम्मत और कम एतमाद निकली कि ठीक से बात तक नहीं कर पाती थीं। ढेर सारे साल गुजरे। शहजादा अंकल की अम्मा आखिरकार दुनिया छोड़ गईं। बच्चियां बड़ी हो गईं। शहजादा अंकल के ऊपर आशिक मखलूक का इश्क ला हासिल भी आखिर मध्यम हो गया। अब वो हर वक्त इनके पास नहीं होती थी, बल्कि कभी कभार अपने महबूब के दर्शन करने तशरीफ लाया करती थी। खैर, ये सारी राम कथा तो वो है जो मैं अपने बचपन से सुनता चला आया हूँ, मगर अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ। ना तो मुझे किसी चीज़ पर यकीन था और ना ही कोई चड़ेल। अंकल शहजाद के इस प्रोपोगंडे पे वो इस कदर लाचार और कमज़ोर हो चुके हैं कि कोई काम ही नहीं कर सकते, ना तो नौकरी ना ही कोई घर के काम। मैंने सालों से इनको घर में मौजूद अखबार और किताबों का मुताला ही फरमाते देखा था। रात को टीवी के आगे विराजमान हो जाते थे। लोग कहते हैं कि इन की हालत बरसों बहुत बुरी रही है, मगर अब तो वो बिल्कुल सेहतमंद लगते थे हर एतबार से। इनका कहना था कि शदीद खौफ ज़दा रहकर इनके हिसाब जवाब दे चुके हैं और वो कोई काम कर ही नहीं सकते। मैं बरसों से इनके घर की हर ड्यूटी देता आ रहा था। इनके घर का हर छोटा बड़ा काम मेरी जिम्मेदारी बना हुआ था। खैर, मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैं इनके बेटे जैसा ही हूँ, मगर अंकल शहजाद और इनका कभी कोई काम ना करना महज एक ढकोसला है। वो अपनी हड हरामी की वजह से इस ड्रामे में अपने आप को छुपाते आए थे। मुझे पक्का यकीन था। हो सकता है बरसों पहले कोई हल्का फुल्का वाक़या पेश आ गया हो, जैसा कि अक्सर लोगों के सामने पेश आ जाता है, मगर इतने सालों तक मुसलसल इसी कैफियत में रहना नामुमकिन। हेलो असद भाई, सुमन की सख्त घबराई हुई आवाज़ से मैं भी घबरा गया। हाँ सुमन, क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ, वो असद भाई, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, बेहोश हो गई हैं। अबू ने कहा है कि आपको कहूँ कि डॉक्टर को ले आएँ। मैं ज़हरा खाला की तबीयत का सुनकर खुद भी परेशान हो गया, मगर अबू का नाम सुनकर बुरी तरह तप गया। तो मौसूफ डॉक्टर को बुलाने की जहमत भी नहीं करेंगे? मुफ्त का नौकर जो मिला हुआ हूँ। खैर, खुद पर कंट्रोल करके सुमन को तसल्ली दी। रात को 1:30 बज रहे थे। अपने दोस्त और पड़ोसी डॉक्टर नोमान को नींद से उठाकर खाला के घर ले आया। शुक्र है खतरे की बात नहीं थी। इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। ज़ाहिर है ऐसे शोहर के साथ ज़िंदगी गुजार कर ब्लड प्रेशर तो हाई होना ही था। आज पता नहीं क्यों मुझे अंकल पर हमेशा से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बेचारी खाला कितनी कमज़ोर हो गई थी, और एमन और सुमन डरी सहमी जर्द रंगत वाली लड़कियां, इनमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बीमार माँ को डॉक्टर के पास ले जा सकें। क्या उम्र होगी इस वक्त अंकल की? मैंने दिल में हिसाब लगाया। 52 या 53 साल। वो बिल्कुल जवान नजर आते थे। बकौल इनके वो दिल के मरीज बन चुके थे, मगर वो अभी भी एक इशारे से किसी को भी दर्द दिल में मुब्तला कर सकते थे। मैंने एक जहरीली निगाह इन पर डाली। इनके सिर्फ चंद बाल सफ़ेद हुए थे, चेहरे पर कोई शकन न थी। मेरे साथ बैठते तो वो यकीनन मेरे बड़े भाई लग रहे होते, मुझसे कहीं ज़्यादा वजीह और ख़ूबसूरत। असद भाई, आज आप यहीं रुक जाएं प्लीज़, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डर लग रहा है, सुमन ने इल्तिजा की। मैं वैसे तो अक्सर यहाँ आता जाता रहता था, मगर रात को रुकना मुनासिब नहीं लग रहा था। मगर सुमन के पीले पड़ते चेहरे को देखकर मुझे तरस आ गया। चलो ठीक है, मैं अम्मी को फ़ोन करके बता देता हूँ। सुमन मुतमईन होगी। मेरा बिस्तर अंकल के कमरे में लगा दिया। मैंने कोफ्त महसूस तो की, मगर सारे दिन का थका हुआ था और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं लेटते ही सो गया, मगर रात को अचानक मेरी आंख खुल गई, जैसे बू का तेज़ झोंका मेरे चेहरे से टकरा गया हो। एक अजीब बू महसूस हो रही थी, जैसे जैसे कुछ जल रहा हो। फिर एक आवाज़ कमरे में गूंजने लगी, चर चर, जैसे कोई झूला झूल रहा हो, जंगालूद झूला। झूले की आवाज़ तेज़ होने लगी। मैंने आंखें पूरी खोल दी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। इस मलगजी रोशनी में कोई अंदर दाखिल हो गया। सफ़ेद लिबास में, बाल आगे डाले, वो आहिस्ता आहिस्ता अंकल शहजाद की तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल खौफ से फटने लगा। वो अंकल के कदमों में बैठ गई। इनके पैर सहलाने लगी। अंकल नींद में कसमस आए। इसने आहिस्ता से अपने मुंह से बाल हटा दिए। अंकल ने सारी ज़िंदगी इसके भयानक चेहरे का जो नक्शा खींचा था, वो तो कुछ भी ना था, वो कहीं ज़्यादा मकरूह थी। अचानक इसकी सुर्ख आंखें मुझसे टकराईं। मैं डर से कांप रहा था। वो मुस्कुराने लगी, फिर मुझ पर नज़रें जमाए हुए इसने अपनी काली ज़बान
نکالی اور انکل کے قدموں پہ رکھ دی، اور پھر مجھے اس طرح دیکھا جیسے مجھے بتا رہی ہو کہ میں موجود ہوں اور میری موجودگی یہاں میں محسوس کروں۔